Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Hallelujah. the Lord. خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو. Thank you, Lord. تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، تیرا کلام ہے انمول اے خدا بندہ، تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی. پھر سے بہن، تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی، اثر دکھا کے رہا. تیرا کلام ہے انمول اے خدا بندہ، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں ہے خدا بندہ. ہیلیلویا. خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو خدا کہ تو نے ہمیں اپنا کلام بخشا ہے. پیر خداوند سب کچھ لکھ کے خداوند ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے، تاکہ خداوند جب تیرے کلام کو پڑھیں پیر خداوند اس پر عمل کریں اور خداوند تیری تمجید کریں، خداوند تیری ستائش کریں، تیرے نام کو جلال دیں پیر خداوند، تیری ستوتی گائیں خداوند، اور تیرے گیت گائیں خداوند، تیری غزلیں گائیں پیر خداوند، اور خداوند تیرے تخت کی طرف اپنی نظریں اٹھائیں. ہلیلویا. خداوند کہ تو قدرت والا خدا ہے، ابراہیم، اسحاق اور خداوند یعقوب کا خدا. ہلیلویا. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند ایسے یہوہ خدا کے لیے خداوند، جس نے خداوند ہمارے لیے سارا انتظام کیا کہ خداوند ہم جیتے رہیں، ہمیشہ کی زندگی تجھ سے پائیں پیر خداوند، تیرے یسوع نام سے پائیں. اور خداوند ایسا ہی ہے خداوند، تو سچ ہے، تو حق ہے پیر خداوند، راہ اور زندگی کا ہے پیر خداوند، تو زندگی کا درخت ہے پیر خداوند، تو منع ہے پیر خداوند، تو ہماری خوراک ہے پیر خداوند یسوع مسیح. تیرا شکر ہو پیر خداوند، تو چٹان ہے ہمارے خداوند، تو ہماری پناہ ہے پیر خداوند. ہلیلویا. خداوند تیرا شکر کرتے خداوند تیرے ابدی کلام کے لیے خداوند، جو تو نے ہمیں بخشا ہے پیر خداوند، تیرے منہ کی باتیں ہیں پیر خداوند، جو زندگی بخش باتیں ہیں خداوند، جب اس میں سے ہم سیکھتے ہیں پیر خداوند. او ہلیلویا. تیرا شکر ہو خداوند، تو اپنے کلام سے ہمیں بھرتا ہے. ہلیلویا. تیرا شکر ہو خداوند، تو اپنے کلام سے ہمارے دلوں کو بھرتا ہے پیر خداوند. اور خداوند ہمارا جو جسم سوکھا ہوا تھا وہ سیراب ہوتا ہے پیر خداوند، اور پیر خداوند چشمے پھوٹ نکلتے ہیں پیر خداوند، اور وہ چشمے خداوند دور دور تک پیر خداوند اور لوگوں کو سیراب کرتے ہیں. تیرا خداوند کلام خداوند وہ چشمہ ہے پیر خداوند، جہاں سے پوری دنیا پیتی ہے. تیرے خداوند اس رحم کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں. پرمجیت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند، اپنے دعا کرتا ہوں خداوند، جو کچھ کہیں خداوند تیرے کلام مقدس میں سے کہیں. اور خداوند یسوع مسیح ان عزیزوں کے لیے جو اس پروگرام کو اس وقت سن رہے ہیں پیر خداوند، ان کے دلوں کو کھول، ان کے خداوند ان کی سوچوں کو خداوند وسیع کر، اور خداوند ان کی عقل اور دانائی اور بدھی کو خداوند بڑھا کر خداوند وسیع کر دے، تاکہ خداوند ایک ایک بات ہمیں سمجھ آئے، اور ہم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جس مقصد کے لیے تو نے ہمارے لیے خون بہایا، ہمیں چنا ہے پیر خداوند، اس مقصد کو ہم سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں پیر خداوند، اس پر خداوند کام کرنے والے بن جائیں پیر خداوند. جاگ اٹھیں پیر خداوند. تیرا کلام ہمیں جگاتا ہے خداوند، اٹھاتا ہے، چلاتا ہے خداوند. ہلیلویا. تیرا شکر ہو. ہماری زبانوں کا ذمہ لے پیر خداوند. خداوند یسوع مسیح آگے آگے چل،
اور ہم تیرے پیچھے پیچھے خداوند چلیں پیارے خدا. پوتر آتما ایک ایک جان کو چھو لے پیارے خداوند یسوع مسیح, جو گھروں میں اس وقت بیٹھے ہیں پیارے خداوند کسی بھی مشکل سے گزر رہے ہیں پیارے خداوند, تیرے یسوع نام سے خداوند آج خداوند مانگ لیتے ہیں خداوند ساری اچھی چیزوں کو پیارے خداوند, اچھے خداوند رزلٹ کو مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع مسیح. اور خداوند تو ہمیں ہمیشہ پازیٹیو اور خداوند اچھی چیزیں بخشتا ہے پیارے خداوند, اچھے پھل دیتا ہے خداوند. انہی پھلوں کو تیرے یسوع نام سے مانگ لیتے ہیں خدا. شیطان کی ساری طاقت کو تیرے یسوع نام سے کاٹ ڈالتے ہیں خداوند, اور اس اتھاہ گڑھے میں پھینک دیتے ہیں جو شیطان ابلیس کے لیے تو نے بنایا ہے. ہلیلویا خداوند, اس دعا کو تو نے سنا ہے اور قبول کیا ہے اپنے پیارے میٹھے نام میں خداوند, جو یسوع نام ہے, ایک ہی نام جو بخشا گیا ہے. آمین. Amen. Beautiful prayer, Sarfraz. Really touched my heart. Thank you, Lord. خداوند تیرا شکر اس خوبصورت الفاظوں کے لفظوں کے لیے جو خدا باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو دیتا ہے. اور اس نے کہا کہ کلام کے مطابق کہ وقت بہت نزدیک ہے اور وقت کے لحاظ سے ہمیں استاد ہونا چاہیے. اینڈ وی آر ریئلی لیونگ ان اے ویری ایکسائٹنگ ٹائم. کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایسے وقت میں سے گزر رہے ہیں یا رہ رہے ہیں جہاں بہت ساری نبوتیں پوری ہو رہی ہیں. اگر ہمیں انہیں لسٹ کریں, there are hundreds of prophecies that are being fulfilled and have been fulfilled in the previous years. اور جب سے خدا نے اس دنیا کو بنایا ہے, we've always been very excited about prophecy. جو ہم صرف میں اور سرفراز یا ہمارے جو دوست ہیں, جو فرینڈز ہیں جن کا انٹرسٹ بائبل پروفیسی میں ہوتا تھا, یعنی کہ بائبل کی نبوت میں ہوتا تھا, تو ہم بہت آپس میں بات چیت کرتے تھے, بہت ایکسائٹیڈ ہوتے تھے. But it got to a point where we couldn't keep this blessing to ourselves and we had to share it with glory viewers. تو اس لیے بہت دعا کے بعد کم سے کم میرا خیال 1 مہینہ خدا نے بڑی میری اسپرٹ پہ یہ میں کہتی ہوں کہ پریس کیا اس بات کو کہ جب کہ ہمارے دوسرے چینلز یعنی کہ جو کرسچن چینلز انگلش اسپیکنگ ہے یا امریکن ہے, اسپینش ہیں, جو بھی ہیں, اس میں جو اپ ٹو ڈیٹ کلیسیا کو رکھا جاتا ہے, تو ہم نے یہی مطلب خدا کی روح کی ہدایت سے, وزڈم سے, پرمیشن سے, اجازت سے یہ جو پروگرام شروع کیے. تو بائبل کے نبوت پروگرام جو میں نے جیسے کہا کہ بہت خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں, اور خاص طور پہ جس وقت سے پولیٹیکلی کہہ لیں ہم گزر رہے ہیں یا جو اور نشانات ہمارے لیے سامنے آ رہے ہیں, وہ صرف اور صرف یسوع کی سیکنڈ کمنگ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب ہم کسی پروفیسی کو فلفل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا کسی نبوت کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں یا اس کے لیے کچھ ایسا وقت ٹھہرایا جاتا ہے یا نشان ملتے ہیں, وہ نشان ہمیں اور تیاری کرنے کے لیے جو ہے مجبور تو نہیں کرتے, لیکن ہمیں تیار کرتے ہیں کہ یسوع جو ہے بہت جلد ہمیں باتوں پہ آ کر لے جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے سال جو ہم نے بلیسنگ پائی, خاص طور پہ سام 83 زبور 83 کہتے ہیں اسے, کہ جو برکت ہم نے پائی, جو نبوت جو کھلی, وہ بہت ایک حیرت انگیز تھی, بہت حیران کر دینے والی تھی. اور اس جو آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے برطانیہ میں جب پروگرام برٹش کرسچن چینلز پہ یہ نبوت کے پروگرام شروع ہوئے, تو جو بہت کم ہم جو برٹن میں ایسی نبوت کی باتیں سنتے ہیں, آف کورس بیکاز وی سو پٹ آف بائی آر گورنمنٹ ایٹ ٹائمز, کہ وہ جس لحاظ سے جس طریقے سے قوموں کو اکٹھا کر کے ایک مطلب پالیٹکس کو بھی جو اس طرح سے بنا دیا ہے, جو خاص طور پہ ایک بات اور اس میں ایڈ کروں گی سرفراز, کہ دنیا میں سب سے اگر کوئی ستایا جاتا ہے تو وہ مسیحی ہیں. کرسچنز آر دا موسٹ پرسیکیوٹڈ پیپل, دنیا کے سب سے ستائے ہوئے لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک تو وہ صلح صفائی رکھنے والے ہوتے ہیں, ایک امن پسند ہوتے ہیں, ایک وہ دوسروں کے لیے برا نہیں بلکہ اچھا سوچتے ہیں, دعا کرتے ہیں, وہ سب سے زیادہ جو ہے انہیں پرسیکیوشن پیش ہوتا ہے. لیکن ہماری گورنمنٹس آف کورس دے آر آلویز گوئنگ ٹو لیٹ us down. We're not going to always have an ideal prime minister کہہ لیں, یا جو اس کی جو ٹیم ہے, جو ممبرز ہیں, جو ایم پیز ہیں, لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ وہ صحیح قانون بنائیں اور صحیح جو مطلب بائبل کے اکارڈنگلی ہو. کیونکہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ برطانیہ جو ہے کرسچن کنٹری ہے, جو ہماری مطلب ملکہ ہے یہاں کی, بالکل ہیڈ آف دا چرچ جو ہے وہ مسیح ہے. تو اس لیے بے شک اور قوموں نے آ کے جو ہے انفلوئنس ڈال دیا ہے, اور خاص طور پہ جو ایسٹرن میتھس ہیں کہہ لیں, جو ایسٹرن کا جو طور طریقے ہیں, اس سے بہت جو ہمارے لوگ جو ہے امپریس ہوئے, اور بہت ساری ایسی کمیونٹی نے آ کے ان باتوں کو کیش کیا ہے کہ اپنے ریلیجن کی باتیں دکھا کے, اپنی جو ایکٹیویٹیز کر کے, یا پھر جو فیسٹیول اپنے منا کر. لیکن جو اصلی بات ہے اس کی طرف جو ہے صرف آپ کو مسیحی ایک نیوز چینل لا سکتا ہے, یا مسیحی چینل آپ کو اس سے خبر دے سکتا ہے, کیونکہ خوش خبری ہے. ہاں جی بالکل خبر ہے, بالکل. تو I mean we're always going to be let down by
ऑलवेज तो नहीं, कभी कभी अपने पास्टर से भी, क्योंकि हमें उस तरह की तालीम नहीं मिलती। मतलब कि अप टू कह लें कि हर कोई दूध पीता बच्चा नहीं होता। अगर किसी चर्च में 25-30 साल से कलीसिया है तो वो कलीसिया चाहती है कि उसको भी थोड़ा सा होमवर्क दिया जाए, उसका भी दिमाग थोड़ा सा खुजलाया जाए, है ना, उसको भी जो है ग्रोथ के लिए जो थोड़ी सी जगह दी जाए। तो मैं समझती हूँ कि ग्लोरी टीवी के ज़रिए ये प्रोग्राम जो है बाइबल की नबूवत है, आपको जो है एक तो क्या कहते हैं कि एक तो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, दूसरा गिव्स यू समथिंग टू थिंक अबाउट, एंड थिर्डली जो है आपकी रूहानी ज़िंदगी को मैच्योर करने में ये जो बाइबल नबूवत के जो प्रोग्राम मैं समझती हूँ कि जो मिलते हैं, रादर कि जब प्रेयर मीटिंग हुई या दुआ हुई उसके बाद फिर वो नॉर्मल दुनिया वाली बातें कि नाउ वी आर बिगिनिंग टू सी कि सचमुच जो है हमें इंटरेक्ट करने का एक दूसरे के साथ मौका मिल रहा है। इन प्रोग्राम्स के बाद जो डिस्कशंस होती है घरों में हो रही है, बच्चे अपने वालिदैन से सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो आंटी पैम बता रही है या भाई सरफराज अंकल सरफराज बता रहे हैं, मतलब लोग कहते हैं कि जो आप प्रोग्राम करते हैं तो जो आप तालीम दे रहे हैं मतलब वो हमारे फ़ायदे के लिए है, हमने ऐसा कभी नहीं सुना। बट कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ कि जो नबूवतें हैं बाइबल में, आई डोंट नो थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेसीज हैं सरफराज, कोई शक नहीं है ना, देयर इज़ नॉट 1 or 2 प्रोफेसीज, बट लेकिन हमने कितनों पे गौर किया है, कितनों को सोचा। हम हमेशा मुझे तो यही याद है कि जब से मैं क्रिश्चियन हुई हूँ, हम कहते हैं कि क्रिसमस पे यसाया नबी ने 700 वर्ष पहले ये कहा था और ये नबूवत पूरी हुई, लॉर्ड जीसस पैदा हुए, यीशु की ये भी नबूवत है कि वो आने वाले हैं। बट हाउ मेनी टाइम्स डू वी रियली लुक डीप इनटू द स्क्रिप्चर्स आवरसेल्व्स, खुद हम कितनी मेहनत करते हैं कि हम देखें कि खुदा के मुकद्दस कलाम में कौन कौन सी नबूवत है, कब पूरी हुई और कब पूरी होगी। आमीन। पैम बिल्कुल बहुत अच्छी बातें आपने की, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो प्रोग्राम अजीज़ बहनों भाइयों हमें जगाने के लिए है, ठीक है ना। हम समझते हैं कि ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर सेमिनरी का जो तरीक़ाकार है परमजीत, वो 3.5 साल या 4 साल में सेमिनरी कर लेता है, तो अगर एक चर्च में 30 साल से शख्स बैठा हुआ है और उसको कुछ मतलब कि पता ही नहीं, उसको बताया नहीं गया कि असल में जो माजरा असल जो वाक़या, इसलिए कौम जो परमजीत उसका जो मकाम है वो जहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं खड़ी। बहुत अच्छा आपने कहा। और इसी तरीके से जो मैं कहना चाह रही थी, मुझे सरफराज ने याद दिला दिया कि जब ब्रिटिश क्रिश्चियन टेलीविज़न का आगाज़ हुआ तो जो रेवोल्यूशन टीवी था वो पहला एक चैनल था जिसने मसीहों को, मैं अंग्रेज़ों की बात कर रही हूँ, एशियंस भी बहुत व्यू करते थे जो मैच्योर है क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि वो इंग्लिश भी समझते थे और इन चैनल्स को देखते थे। एक वो वाहिद चैनल था जिसने भाई हावर्ड कॉन्डर ने जो था इज़राइल के लिए मसीहों के दिल में मोहब्बत उजागर की थी। यू नो, आई मस्ट गिव हिम फॉर दैट। मेरी तो ज़िंदगी में बहुत मतलब असर हुआ उसका, क्योंकि मैं ऑब्वियसली एक तो मैं उस चैनल से कनेक्टेड थी, मिनिस्ट्री के साथ इन्वॉल्व थी, जितने भी 3 साल मैंने उनके साथ काम किया। बट लेकिन उस बंदे ने जो था कि उस जगह पे उसने पाँव रखे या उस जगह पे कदम रखे उसने जहाँ कोई ब्रिटिश इवेंजलिस्ट का डेयर नहीं कर सकता था। तो जब उन्होंने प्रोफेसी के जो थे, जब हम करते थे, ऑफ कोर्स उनको भी पता था कि हम बहुत इससे मतलब लगाव रखते हैं कि हम देखते हैं आने वाले समय को। जब हम आने वाले वक्त पे नज़र रखते हैं, निगाह रखते हैं, तो हम हमेशा जिंदा रहते हैं, ताज़ा रहते हैं। पानी चलता रहता है, ठहरता नहीं है, उसकी तरह हमारी रूह होती है, हमेशा वो ढूंढती है, देखती कि आगे क्या। तो कैसे अकेले तो नहीं, खुदा के रूह के साथ मिलकर। अब खुदा के रूह के साथ मिले हुए थे बैरी स्मिथ, जो अब खुदा के पास जा चुके हैं बहुत साल पहले। ही वॉज द वेरी फर्स्ट प्रोफेसी एक्सपर्ट कह रहे हैं, या प्रोफेसी बाइबल प्रोफेसी को जो अनफोल्ड करने वाला था यूरोप में, सबसे पहले बैरी स्मिथ इस आवाज़ को लेके आया था। हालांकि बरतानिया की चर्चेज़ के लिए एक बड़ी नई चीज़ थी, मतलब उनको जैसे टीचिंग में नहीं, क्योंकि हम ऑफ कोर्स कैरिस्मेटिक चर्चेज़ है तो बहुत फोकस होता है कि खुदा के पाक रूह के फलों से लाद दिया जाए एक विश्वासी को, बिलीवर को पाक रूह के सारे फल वो ले ले। उसके साथ साथ जो था, जैसे बैप्टिस्ट चर्च कह ले, कलाम पे बहुत मतलब एम्फसिस होता था कि मुकद्दस के कलाम को एम्फसिस ज़्यादा दिया जाता था। इवेंजेलिकल कह ले, वो बहुत गैर ज़ुबानों पे, और इंक्लूडिंग पेंटिकॉस्टल, और जो मेथोडिस्ट कह ले या दूसरे, उनका भी जो होता था 1 घंटे 1.5 की मतलब बड़े इतराम के साथ इबादत यहाँ तक ही ख़त्म हो जाती थी। जबकि बैरी स्मिथ यहाँ आए तो जब उन्होंने सेमिनार्स किए और उनकी टेप्स रिलीज़ हुई, DVDs अवेलेबल हुई, तो ये हंगर ब्रिटिश क्रिश्चियंस में लग गई सरफराज। कोई शक।
اینڈ دس از ناٹ بہت دیر کی بات نہیں میں کر رہی ہوں, I'm only talking about 10-11 years ago. تو ان میں جو نبوت کی جو بھوک لگی, یہاں تک وہ لوگ ان کو چاہنے لگے کہ ان کی DVDs لگا کر مطلب چرچز میں دکھائی جانے لگی, اور ایسی جگانگت ہوئی. تھینک گاڈ کہ میں I became a born again believer during those times جب یہ آگ لگ چکی تھی یورپ میں, مطلب نبوت کی جو تھی سمجھ عام کے لیے لوگ آگے بڑھ پڑے تھے. تو میں خدا کا شکر کرتی ہوں بیری اسمتھ کے لیے جو خدا کے پاس وہ اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے تھے, خدا نے ان کو اتنی سرفراز روشنی دے دی تھی کہ وہ ہیوی ڈاؤن لوڈ مطلب کہہ لیں جسے میں کہتی ہوتی نا, ان پہ ہونے لگا, اور اینڈ ٹائم پہ جتنا چاہیے تھا کلیسیا کو سننا اتنا ہی وہ سنا چکے. اس کے بعد کتاب بند اور وہ خدا کے پاس چلے گئے. اسی طرح سے گرانٹ جیفری گرانٹ, I always get it the other way around. ان کو دیکھیں وہ کتنا فائنل ٹائمز پہ اینڈ ٹائمز پہ کتنا خدا نے, وہ تو کہتے ہیں نا گوشتین کلام جسے کہتے ہیں, ہاں جی بالکل, کہ سونا پگھلتا ہے جب آپ ان کی بات سنتے. وہ بھی خدا کے پاس چلے گئے, انہوں نے بھی بہت کہ ہیل لنزی جیسے ہیں, and there are many other to name, and out of one of them I would say جو جس سبجیکٹ پہ آج بات کرنے والے ہیں, 4 blood moons, پاسٹر جان ہیگی, جن کی آپ نے ٹیچنگ بھی سنی. میں نے بہت سارے لوگوں کو انکریج کیا ہے کہ پلیز آپ ان کی بک منگوائیں, آپ پڑھیں اور دیکھیں اور سنیں کہ 4 blood moons مطلب یہ کیا ہے, اور جس کا ذکر ہم آنے والے شاید آج اس پروگرام میں تو پورا نہ کر سکے, لیکن آنے والے پروگرام میں جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے. لیکن آج کا جو بات ہم کرنے والے ہیں, یہ جو میرے پیچھے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں, اس پہ لاسٹ ویک جو پروگرام ہوا تھا ذکر کیا تھا, اور خاص طور پہ جو آپ نے دیکھا وہ جب ہم نے دکھایا تھا کہ یہ جو ستاروں سے سفر ذرا کلیئر کر دیں, اور گیسی سے جو ہبل ٹیلیسکوپ والے ہیں سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے اسے نام دیا ہے کہ یہ خدا کی آنکھ. تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دیں, اگر ہے تصویر تو پلیز بتا دیں جلدی سے. بتانا چاہتے ہیں, پچھلے دنوں میں تھوڑا سا بتایا تھا کہ جس طریقے سے پچھلے پروگرام ہم نے سٹارز کے متعلق, اور وہ ڈفرنٹ سٹار میں ڈفرنٹ شبیہیں تھی, شکلیں تھی, تو اس میں مطلب کہ یہ نہیں تھا کہ وہ ظاہری بات ہے یہ خدا کی ساری. عزیز بہنوں بھائیوں, ہمیں غور سے دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ ساری خدا کی کریشن ہے. جی لاسٹ ویک جو میں نے منشن کیا تھا, چاند یا سورج یا ستارے, ہم, چرند پرند, درخت, جنگل, ہر چیز جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے, اور بہت سارے لوگوں کا ایمان ہے کہ ساری چیزیں خدا نے بنائی ہیں. اور یہ جب تشبیہ دی جاتی ہے, تشبیہ دی تھی اس کو, تشبیہ دی جاتی ہے کہ یہ خدا کی آنکھ سے تشبیہ جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے نام دیا ہے, کیونکہ ایسی تصویر وہ نکال کے لایا. ظاہری بات ہے کہ یہ خدا کی آنکھ نہیں ہے کہ کوئی چاند میں خدا کی آنکھ لگی ہوئی ہے, یا کسی سٹار میں آنکھ لگی, یا خدا کا ہاتھ سٹار نظر. تو انہوں نے یہ تشبیہی, جو سننے والے ہیں پلیز اس کو غور سے سن لیں, یہ تشبیہی نام ہے. اور وہ جو سائنٹسٹ ہے یا کوئی بھی, پرمجیت جیسے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو سٹار ہیں, ستارے ہیں, لاسٹ ویک تھی ہمارے پاس تصویریں, اگر ہے تو دیکھ پل آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں مختلف نام دیے گئے ہیں ان چیزوں کو. تو اگر کوئی اسٹرالوجسٹ ہے یا ستاروں کا علم تھوڑا سا جانتا ہے, انٹرنیٹ پہ چلے جائے, یا اردو میں جو ہمارے نام دیے ہیں عربی سے, وہ دب اکبر, اچھا فلاں کوئی چیز, یہ جو 7 ستارے اس کا کچھ اور نام ہے. تو یہ جو اگر کسی کو مطلب کہ آنکھ جیسی لگ رہی ہے, تو جو دیکھنے والے کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ خدا کی آنکھ ہے, لیکن ایسا ہم مطلب کہ ہم دلی طور پر نہیں مانتے, لیکن یہ آنکھ جیسی مطلب کہ ہم اس کو تشبیہ دے رہے ہیں. یہ ستاروں نے اور جو وہاں وہ سارا بنے ہوئے ہیں, کوئی شکل, تو یوں لگتا ہے. تو بادلوں میں جب کئی دفعہ یہ بادلوں میں ڈفرنٹ, جب بادل گزرتے ہیں تو ڈفرنٹ شیپس بنی ہوتی ہیں, تو کبھی ریچھ بن جاتا ہے, کبھی شیر بن جاتا ہے, کبھی. تو یہ تشبیہی نام ہے, تو اس کو پلیز دل پر کوئی نہ لگائے کہ یہ کیوں خدا کی آنکھ ہے. خدا کو کسی نے, بائبل کہتی خدا کو کسی نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا, so that's nice. I'm so glad we made that clear today. تو یہ کلیئر ہو گیا عزیز بہنوں بھائیوں, خدا کی آنکھ تشبیہی طور پر کہا گیا, اور یہ مطلب اشارہ ہے, یہ ایک سمبل جو بنا ہوا ہے, تو اس کو کہہ دے کہ یہ خدا کی آنکھ. لیکن خدا کی آنکھ, خدا سب کچھ جانتا ہے, ہم نے نہیں دیکھا کہ خدا کیسے دیکھ رہا ہے, یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. خدا سب Okay, right. Let's just go back to that picture again. That was really good. وہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں جو بلڈ ریڈ مون کی بات کر رہے ہیں. کافی عزیزوں نے چاہا کہ ہم اسے جو ہے ڈیٹیلز میں شیئر کریں. جیسے دیکھ سکتے ہیں سفراز ہمارے سامنے. اگر کوئی عزیز اس کی اپنے کیمرے پہ گھر پہ جو ہے موبائل پہ وہ فوٹو اتارنا چاہے, تو پھر مجھے آپ فون کر کے بار بار ڈیٹس نہیں پوچھیں گے, اور نہ شاید مجھے کال بھی نہ ملے, لیکن آپ اس کی تصویر نکال لیں. آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلے تو جو سفراز بیک ٹو بیک, جیسے ہم نے بتایا کہ 2 وقت جو چاند کا
ब्लड रेड हो जाना 2014 में और 2015 में, इसे टेट्रेड कहते हैं, ठीक है, इसके लिए एक वर्ड है। ये जो दो जो चांद का एक के बाद दूसरे साल में दो चांद का लाल हो जाना, इसको टेट्रेड कहते हैं। इसका एक चारों जो है टेट्रेड, हाँ जी, इसको कहते हैं जब मिलके। तो ये जो है टाइम टू टाइम ये occur होते हैं, ऐसा होता है, लेकिन पहले भी हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं, पिछले 3 बार हो चुके हैं पिछले 5 सालों में, उसका जिक्र करूंगी। सबसे पहले तो ये 1492, जैसे हमने लास्ट वीक जब प्रोग्राम को ख़त्म किया था तो हमने टुवर्ड्स द एंड बताया था कि जब स्पेनिश ने जो था गवर्नमेंट ने यहूदियों को जो एक्सपेल किया था, यानी कि निकाल दिया था स्पेन से, तो उस वक्त हुआ था। और उस वक्त सरफराज यहूदियों के साथ बहुत मतलब बुरी तरह से पेश हुए थे, यहाँ तक कि मैं इफ़ आई कैन गेट टू दैट प्लेस क्विकली एंड शो यू कि कितने लोग थे उसमें जो मारे गए थे और कितने लोगों के साथ कितनी बेइंसाफ़ी हुई थी। और यहाँ तक कि जो यहूदी लोग थे बहुत अमीर थे, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने जो हीरे थे उनके पास जो थे, ज्यूल्स थे, उन्होंने स्वॉलो कर लिए थे। सरफराज बात है कि वो जब उनको निकाला गया, हाँ जी, तो उन्होंने अपनी जो जायदाद लेके जाने के, क्या लेके जाते, जो उनके पास जायदाद थी, फॉर एग्जांपल वो जो गोल्ड का काम कर रहे थे उन्होंने कुछ गोल्ड अपने साथ रखा होगा, और जिनके पास कोई डायमंड्स का काम कर रहे थे, आज भी जो इसराइली हैं डायमंड जो है उनकी बड़ी मतलब कि उनके ऊपर एक बड़ी उनकी बिजनेस है, गोल्ड पर उनकी बड़ी बिजनेस है, उनका बड़ा मतलब पहरा कह सकते हैं कि गोल्ड को वो कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जब स्पेन से निकाले गए जी, जब निकाले गए उनको कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ, तो तकरीबन कितने थे आई डोंट नो, पता नहीं कितने थे, लेकिन 200,000 तक के जो थे, बहुत सारे मर जो गए थे, उनको मतलब निकाल दिया। कुछ जो कत्ल गारत भी हुई और उनको कहा कि यहाँ से निकलो, तो उन्होंने जल्दी ये कहा कि हम जल्दी से ये तो तलाशी लेंगे। अभी मैं पूरी तरह से आपको बताऊंगी क्या हुआ, लेकिन ये सबसे पहले हम जेनेसिस 1:14 यानी कि जो बाइबल की पहली किताब है जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 14 में हम देखेंगे कि ये जो निशान, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये किस लिए हैं। खुदा ने ये मतलब फर्मामेंट में, यानी कि जब शुरू दुनिया को बनाया तो किस चीज़ के लिए चांद, सितारे और सूरज को ठहराया गया, और इसमें हमें पूरा पता चलता है। 1:14 पे पढ़ दे। हाँ जी, एक बाब है पैदाइश का, पहली किताब है जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 14, और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हों कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हूँ। क्या बात है, अब आपने तो बहुत ही क्लियर, मतलब उर्दू में तो ये तो ब्यूटीफुल है, बता दें। हाँ जी, ये ज़मानों, दिनों और बरसों, इसका मतलब जो भी हम काम करते हैं, टाइमिंग है, वो टाइम खुदा ने सबसे पहले ये फलक पर जो है चांद सितारे थे, उनके जरिए से लोगों ने टाइम मुकर्रर। मैं जरा इंग्लिश में पढ़ देती हूँ, जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया कि हम भी इस प्रोग्राम को देखते हैं। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 14 में लिखा है, देन गॉड सेड लेट देयर बी लाइट्स इन द फर्मामेंट ऑफ द हेवंस टू डिवाइड द डे फ्रॉम द नाइट एंड लेट देम बी फॉर साइंस एंड सीजन्स एंड फॉर डेज एंड ईयर्स। तो ये हमारे लिए क्या, निशानात के तौर पे चांद, सितारे और सूरज को खुदा जी ने बनाया और उन्हें ठहराया। सो ये तो पहली बात हमारे साथ जो पैदाइश की किताब में क्लियर हो जाती है सरफराज, दैट्स नंबर 1। अब हम देखते हैं कि जैसे पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि ये ऐसे लाल हो जाता है चांद, लेकिन इसकी खूबी ये इस वक्त है कि जब ये अब होने वाला है, पिछले 500 साल में जब हुआ है, तो जब पहली बार हुआ था तो 14 जैसे मैंने बताया कि 1940 आई एम सो सॉरी, जब यहूदियों को निकाला गया, एक्सपेल किया 1492 में। अब जो उसके बाद जब हुआ तो फिर 1948 यानी कि 1948, 49, 50 के दौरान हुआ, क्योंकि एक तो जो हम तस्वीरें हमारे पास से देख सकते हैं कि जब इज़राइल जो था, जो कौम एक दिन में क्या, इसका भी हमें 1948, 49 में मतलब एक्चुअली इनको जो था ऑफिशियली तो रिकॉग्नाइज विद इन फ्यू मिनट्स कर लिया गया था, लेकिन ऑफिशियली दे बिकेम एज मेरे तस्वीरें प्लीज़ दिखा दें। जब इन्होंने 1948 में जो वॉर लड़ा, ये देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर हेड पैलेस्टाइन वहाँ की हेडलाइंस हैं न्यूज़पेपर की कि इज़राइल जो पैदा हुआ, ठीक है, this was the headlines in the year 19 हाँ जी, I think it was 27th of May जब वो बॉर्न हुआ था, एग्जैक्ट डेट तो। अच्छा, अगला हम देख सकते हैं तस्वीर को कि किस तरह से इंडिपेंडेंस मिली और उन्होंने अपना झंडा लहराया, और जो ये बनी इसराइल कौम जो थी घर से बेघर हो चुकी थी, और इस अभी ये जर्मन से सफराज हिटलर के बचे हुए जो दुनिया भर में जो लोग थे स्कैटर्ड थे, वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आने लगे, इकट्ठे हुए,
اور جب بھی یہودیوں کے ساتھ بہت مطلب زیادتی، یہ بین گورن جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے انہوں نے اناؤنس کیا، اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اناؤنس کیا گیا کہ اب سے جو ہے اسرائیل جو ہے اسٹیٹ بن چکی ہے. سو بین گورن کی جو ٹائمز میگزین ہے انہوں نے بھی کور کیا. دس از اندر، یہ دوسرے 1967 وار کی ہے. لیکن ابھی ہم 1948 کی بات کریں، یہ دیکھ سکتے ہیں بین ٹائم ہے جو ویکلی میگزین ہے، ٹائم ٹو ٹائم یہ بتاتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اسرائیل کے پہلے پرائم منسٹر تھے جن کا نام تھا بین گورن، اور انہی کے نام سے جو ایئرپورٹ ہے جب ہم جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو تھے ان کو خدا نے استعمال کیا 1948 میں. اور اس وقت یہ جو چاند تھے جو 2 ریڈ مون ہوئے تھے، اور خاصیت ان کی یہ ہے کہ یہ یہودیوں کی عیدوں کے مطابق جو ہے ایسا نہیں ہوا. اس وقت ہوا 1948 میں ہوا، پہلے 1492 گوئنگ بیک 500 ایئر میں 3 بار ہو چکا ہے. لیکن جب بھی یہ ہوا ہے، ابھی تو جو کہہ لیں کہ ہولوکاسٹ کی وجہ سے 6 ملین جوز کو جو تھا ختم کر دیا گیا تھا، ہلاک کر دیا گیا تھا. اس کے بعد جو ہے 1948 میں خدا کا شکر ہے کہ بنی اسرائیل قوم پوری مطلب دنیا میں سکیٹر ہو چکی تھی، کوئی تھاں ٹھکانا نہیں سے نہ تھا. تو ان کو جو تھا یہ جگہ ان کی اپنا ملک جو آباد ہوا. اس کے کیونکہ دکھ اتنا اٹھایا، اتنی قربانیاں، اتنی 6 ملین جوز، کیونکہ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی سیم انفارمیشن کو، بٹ لیکن دکھ کے بعد انہیں جو خوشی ملی ہے، چلو ان کو ملک ملا. پھر اس کے بعد 1967 میں جو تھا 6 ڈے وار انہوں نے لڑا، 6 دن کا، جو دوسری تصویر آپ دکھا سکتے ہیں کہ 6 ڈے کا وار جب انہوں نے لڑا تو اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. تو ان کے لیے جو تھا یہ بھی اچانک ان پہ اٹیک عرب ورلڈ نے کیا تھا. آپ کو پتہ تھوڑی سی تفصیل میں اگر بتا سکتے ہیں. اور ان کے پاس کوئی ایسا نہ تو ٹینکس تھے. بہت سارے لوگ ابھی بھی موجود ہوں گے جنہوں نے اس وار کو سنا ہوگا. یہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، تقریباً 7 دن کی، 6 دن کی، سوری. تو یہ واقعہ گویا یہ 1967 میں، اور تب بھی کیا پھر یہ تب یہ ہوا تھا، یہ تب اس وقت سرخ ہوئے تھے یہ جو چاند تھے، لال ہوئے تھے. اور اس کے بعد جو ہے 1967 کے وار میں تو 6 دن کے بعد انہوں نے جو تھی اس پہ فتح پائی تھی. اور جو کیونکہ اب خدا کے کلام کے مطابق خدا نے ان سے وعدہ کیا بے شک تمہاری ضد سے، تمہاری جو بھی تھی مطلب لاڈلی قوم ہے، خدا کی اپنی قوم ہے تو لاڈ پیار کرے، اور خدا کی مرضی وہ جیسے مرضی یہودیوں کو رکھے، کیونکہ وہی ایک قوم ہے دنیا کی جو خدا کی چنی ہوئی ٹھہرائی ہوئی قوم ہے، لوگ ہیں. انہیں اگر ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں چاند، ستارے اور سورج کو ختم کرنا ہوگا. اگر ہم اسے ختم کر سکتے ہیں پھر ہم بنی اسرائیل قوم کو بھی دنیا سے مٹا سکتے ہیں. اگر عرب ورلڈ کا جو نعرہ ہے، چونکہ یہ پرمجیت یہ بائبل کی پروفیسی ہے، یہ پیشن گوئی ہے. اور پیشن گوئی آنے والے جب پیشن گوئی ہوتی ہے تو اگر میری زندگی میں ہی کوئی پیشن گوئی پوری ہو تو مجھے اس سچائی کو مان لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پیشن گوئی ہے کہ ہمیں الرٹ کرتی ہے. بالکل، یہ ہمیں بائبل جو ہے الرٹ کرتی ہے، ہمیں کھڑا کر دیتی ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دیتی ہے بائبل مقدس کہ آنے والا جو سمے ہے وہ کیا ہے اور کیا ہونا ہے. اوکے، اس لیے بالکل صحیح آپ نے کہا کہ یہ ہمارے مسیحوں کے لیے یا جو بلیورز ہیں یشوع پہ، یسوع ہمیشہ پہ جو بلیو کرتے ہیں اس کے لیے یہ نشان ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب یہ بلڈ ریڈ ہوں گے تو لارڈ جیسس واپس آ جائیں گے، نہیں، یہ نشان ہے ہمارے لیے ایز اے بلیور. اس سے کیا ہونے والا ہے جب بھی یہ ہوئے ہیں یہودیوں کے لیے، اس لیے یہ ضروری ہے کیونکہ جیسے دیکھ سکتے ہیں پہلا جب ہوگا تو اس دن عید فصح ہوگی. ٹھیک ہے، وہ پہلا دن ہوگا پاس کا. چارٹ کو ہم دیکھیں تو جو فرسٹ ڈے ہوگا اس میں جو سولر ایکلپس بھی لگنے والا ہے، April 15 کو جو پاس اوور ہوگا تو اس دن یہ لال اس طرح سے نظر آئے گا، دیکھ سکیں گے. دس از جسٹ، اب ہم جنوری میں ہیں، فیبروری، مارچ، April 15 کو یہ پہلا ہونے والا ہے. پہلا دن پاس اوور پہ ایسا یہ لال ہو جائے گا. اور اس کے فوراً جو بعد ہے October 8 کو جیسے ہم نے بتایا یہ پھر سے لال ہوگا. اب دونوں کا جو ہے انٹرسٹنگ بات 2014 میں ہوں گے جی، انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہ عید کے دن یہ ایسا نظر آئے گا. 2 عیدوں میں ایسا نہیں کبھی ہوا. اچھا ہوتا تو ہے ریڈ بلڈ ریڈ، لیکن عید پہ نہیں ہوتا. مطلب یہ ایسا ہوگا تو ایسا 1000 سال کے بعد یہ سب کچھ ہونے والا ہے. تو اٹ از ویری، اور جب بھی یہ ہوتا ہے یہودیوں کے لیے ایک بڑا خطرناک نشان ہوتا ہے. یعنی کہ یہاں بھی کہا جاتا ہے، جو بائبل پروفیسی ایکسپرٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی لگنے کا بھی جو ہے نشان ہو سکتا ہے. اوکے، اینڈ آلسو ہمارے لیے یہ کیسے ایفیکٹ کرے گا. کین آئی جسٹ کوئکلی کلیئر دیٹ بیفور وی موو فردر. اب ہم سمجھ گئے کہ یہ عیدوں سے ٹیلی کرتا ہے. اس کا مطلب ہے ایئر 2014 اور 2015 میں ایک جو کہہ لیں یہودی لوگوں کے لیے ایک یہ جنگ کی بھی اور ان کو ستائے جانے کی بھی نشانی ہے.
ہم نے کیا کور کیا کہ ہولوکاسٹ میں انہوں نے سفر کیا تو یہ اپنے 1948 میں ادھر آ گئے. نہیں, ہولوکاسٹ سے نہیں, ہاں جب اسپین سے نکالے گئے تو کولمبس نے امریکہ ڈسکور کیا تو وہاں وہ نیو یارک میں بس گئے یہودی, ٹھیک ہے, اور جب یہاں سے نکالے گئے جرمنی سے جب دکھی ہوئے تو پورا قتل کیا ان کو, تو یہ ان کی اپنا ملک بن گیا. اب کی بار جو ہے جیسے ہم نے پروفیسی دیکھی تھی کہ سام 83 زبور 83 میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو واقعہ ہو سکتا ہے, ہم نہیں کہہ رہے, خدا کے مقدس کلام کے مطابق وہ جنگ بوٹی اینڈ پلنڈر یعنی کہ لوٹنے کی اور اس ملک کو قبضہ کرنے کی جو ہے وہ جنگ لگ سکتی ہے اکارڈنگ ٹو دا بائبل. اچھا, ویری کوئکلی, ہاؤ از دیٹ گوئنگ ٹو ہیو اے افیکٹ آن اس؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اس میں اس کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کو نقصان بھی ہوگا, کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے نا, obviously ظاہر ہے کہ اگر جنگ لگے گی تو نقصان بھی ہوگا, لیکن ان کے لیے یہودیوں کے لیے ایک بڑا مطلب ایک نشان ہے. گوئنگ بیک ٹو دا ایئر 2011 ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ کی کرائسس ہے, جو وائلنس ہے, اپرائزنگ ہے, خاص طور پہ ایجپٹ, لیبیا, سیریا, یمن اور جو ایسٹرن نیشنز جو ہیں ان کو جوائن ان کر چکی ہیں, اور کتنی ہم نے اپنے ٹی وی پہ دیکھی. پچھلے سال ہم نے تقریباً یہی دیکھا کہ عرب ورلڈ میں جو تھا بہت ہی نقصان جانوں کا ہوا, اس کے ساتھ جو تھی سرفراز ہیلپ می کہ ان امپلائمنٹ رائز ہوئی ہے, جو ان کے سو کالڈ پرائم منسٹرز تھے یا ڈکٹیٹرز تھے, ہاؤ دے ور بروٹ ڈاؤن رائٹ بیفور آور آئیز. یہ بھی جو ہے ایک نبوت ہمارے سامنے مطلب ہوئی ہے, نیشنز فرام دا نارتھ جو ہے اس طرف سے جو ہے اشارہ ہمیں ملا ہے. تو کیا ہوا اس کے بعد, کیا ہوا کہ جب یہ جو ہے ان کے اندر اتنی ٹینشن پیدا ہو چکی ہے کہ انہوں نے نیوکلیر ویپن کا جو استعمال کیا, کیمیکل وار کا جو ہوا, تھوڑا سا ہم نے دیکھا جس میں ہزاروں لوگ جو تھے شہید ہو گئے, مر گئے, بچے تڑپتے ہوئے ہم نے اپنے ٹی وی پہ دیکھا. لاسٹ ایئر ہم نے جو بائبل پروفیسی میں ہم نے کیا تھا اس پہ کور کیا. تو کیا یہ نیشن اگینسٹ نیشن نہیں بلکہ یہ بھائی کے خلاف ایک نیشن جو ہے یہ ہو رہا ہے. اس لیے دس از گونا بی ویری اسٹرانگ فار یو بٹ آئی ایم گونا ہیو ٹو انکلوڈ سنس اٹس بائبل پروفیسی. اس میں جو ہے بہت سارے جو امریکن لیڈرشپ میں بھی ہیں انہوں نے ایسے لوگوں کا ساتھ لیا جنہیں وہ شاید سمجھتے تھے ان کے ذریعے ان ملکوں میں جو سکون امن آ سکتا ہے, ان کو حل اس کو نکالنے کی کوشش کی. لیکن جو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی فیل ہو گئی, ٹھیک ہے. پھر بھی جو جیسے یہ جو کہہ لیں مسلم بردرہڈ کہہ لیں یا حماس کہہ لیں یا بڑے بڑے جو دائرے کہتے ہیں اسے آرگنائزیشنز ہیں, ہاں جی, ان کا جو ٹیمپو جو اب بڑھ چکا ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ پہ ہے. اگر آپ بائبل پروفیسی کو دیکھیں تو ہر عرب ورلڈ کی کنٹریز میں کہہ سکتی ہوں اور کہہ سکتے ہیں ہم جو دیکھتے ہیں کہ اٹس ٹو اے بوائلنگ پوائنٹ ویئر ہر ماسک میں, ہر بچے کو, ہر اسکول میں, ہر آرگنائزیشن جو ان کی ہے, ایک ہی ان کے ہونٹوں پہ بات ہے کہ یہودیوں کو ختم کر دیا جائے, اور جو اسرائیل ہے اس کو انہوں کی کہتا ہے سوا کر دیا, it should be brought down to ashes, and وہ سور ہیں ان کو سمندر میں دھکیل دیا جائے. This is and because کیونکہ جو کرسچن لوگ ہیں ریولیشن خاص طور پہ جو بائبل کی لاسٹ بک ہے دا بک آف ریولیشن, اس پہ ہم بہت ایمان رکھتے ہیں کیونکہ خدا نے یسوع نے خود اس کتاب کو ان پیشن گوئیوں کو, ان پروفیسیز کو خود لکھوایا ہے. اس لیے جو مسیحی بائبل بلیورز ہیں بہت غور سے اسے جو ہے دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. اسی طرح سے فقی فریسی جو لوگ تھے جب وہ لکھواتے تھے تو خدا کا رون پہ آتا تھا, وہ خود نہیں لکھتے تھے, ان کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے, سفراز بتا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت اینشنٹ ہسٹری کو پڑھا ہے کہ وہ جو لکھاتے تھے تو وہ لکھتے تھے خود اپنے سے نہیں. اس لیے اب جو ایران اس وقت جو ہے وہ اس بات میں یقین رکھتا ہے کہ خلیفہ یا خلیفیٹ جسے کہتے ہیں وہ آنے والا ہے. اس کے لیے جو قوم کو تیار کیا جا رہا ہے, ملینز آف جتنے بھی 70 ملین کیا ان کی تعداد ہے, مطلب لوگ تیار کیے جا رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کی طرف جو ہے جائیں گے اور اسرائیل کو اپنی کیپٹل بنائیں گے, اسرائیل کے حصہ ہوگا اور اس کو ہم اپنی کیپٹل بنائیں گے, یروشلم کو اپنی کیپٹل بنائیں گے. اب کیونکہ خدا کے مقدس کلام کے مطابق لکھا ہوا ہے کہ جو اسرائیل کو لعن تان کرے گا خدا اسے لعن تان کرے گا. He who curses Israel shall be cursed. Indeed. بائبل کہتی ہے, بائبل میں لکھا ہوا ہے, اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے, پلیز اگر آپ نے پڑھنا پڑھ سکتے ہیں. لیکن this is and bearing in mind that this is one of the ancient books
سب سے پرانی جس میں ہسٹری ہے, جیوگرافی ہے, بگننگ ہے, اینڈ ہے, اور بیچ میں سے کوئی پیجز مسنگ نہیں ہے, نہ کسی نے اس میں ایڈ کیا نہ ڈیڈکٹ کیا ہے. اٹس ریئلی ایکسائٹنگ ٹو نو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اچھا, اس کے آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس سے جو ہے فائنینشیل سرفراز جو ہے مطلب دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو ٹیررزم کا پیٹرن ہم نے دیکھا ہے. ناٹ مینی ایشین چینلز وڈ لائک ٹو ڈسکس دس. کیونکہ ایک بہت ایسا سبجیکٹ ہے کہ جسے مار دھاڑ سے ہم جو برٹش ہے whatever we are ہم بہت ڈرتے ہیں. بے شک آپ مسلمس ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, جو بھی ہیں, ہم ایسی کمیونٹیز ہیں جو ہم مڈل کلاس اپنے لوگ اپنے ملکوں میں تھے, ہم بیٹر لیونگ کے لیے یہاں آئے ہیں. That's the fact. سیدھی بات ہے. اگر ہم امیر ہوتے تو میرے ڈیڈ جو تھے 1971 میں ہمیں یہاں نہ لے کر آتے, کیونکہ ہماری ایجوکیشن کے لیے ہمارے پیرنٹس نے سیکریفائس کیا. حالانکہ وہ یہاں کی لینگویج نہیں بولتے تھے, یہاں کے کلچر سے واقف نہیں تھے, یہاں کا کھانا ان کے کھانے کے جیسا نہیں تھا. لیکن ہمارے فور فادرز نے جو سیکریفائس کیا, جو کر کے ان کی جن کی سیکنڈ تھرڈ فورتھ جنریشن ہے, دے ڈیفینیٹلی پیس لونگ. پلیز ڈونٹ گیٹ می رانگ, اوکے. جو ہم برطانیہ کے لوگوں کی میں بات کریں, I'm not even touching یورپ میں مجھے پتا ہے یہ پروگرام دیکھے جاتے, لیکن ہمارے جیسے جو لوگ آئے ہیں we are peace loving, we are hard working, ہم ایک دوسرے کے ساتھ we get on with each other. کتنے سالوں سے میں 40 سال سے تو میں ہی یہاں رہ رہی ہوں. ہمارے لیے whether they are مسلم, ہندو, سکھ, کوئی بھی ہے, it makes no difference. ہم سیم فیکٹریز میں کام کرتے ہیں, سیم آفس میں کرتے ہیں. بٹ if you've noticed in the recent decade میں جب تھوڑے سے کہہ لیں کہ 10-12 سال پہلے سے جو مذہب نے اب رنگ پکڑا ہے, وہ مذہب لے کے نہیں ہم آئے تھے اس کنٹری میں. کوئی بھی ہو, سکھزم کہہ لیں, ہندوازم کہہ لیں, اسلام کہہ لیں, وہ رنگ نہیں تھا مذہب کا. جو فنڈامنٹلزم جو آج کا نوجوان بن گیا ہے, میری ایج کے لوگ تو نہیں اس بات سے سہمت ہوتے, میں بہت سارے لوگوں سے بات کرتی ہوں, اینڈ دیر آر ایبسلیوٹلی زندگی کو پیار کرنے والے لوگ ہیں, نوجوان اپنی زندگیوں کو پیار کرنے والے ہیں, لیکن سم تھنگ سم ویئر ہیز گون رانگ. اور وہ ہمارے معاشرے میں, ہماری کمیونٹی میں, ہماری سوسائٹی میں وہ جو تھوڑا سا بیٹ جو آیا نا, اس نے سارے دریا کو جو ہے, ساری سمندر کو گندا کر دیا ہے. اینڈ دیٹس وائی وی ہیو سچ این اگلی پکچر ٹوڈے کہ خوف, رونا اور ڈر آتا ہے. کس کے لیے؟ کہ انسان کو کس طریقے سے خدا نے بنایا اور آج اس کی شکل اور شبیہ کیا بن گئی ہے. اوکے, کمنگ بیک, دیٹس another point and that's another subject. بٹ لیکن majority of us people here in the UK, ہماری سوچ ایسی نہیں ہے کہ ٹیررسٹ بنے بچے یا وہ یہ کریں یا وہ کریں. بٹ ایز یو کین سی, جہاں کہیں بھی ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے, اٹس ہیز always come from the Arab world, and you know that, you and I have to admit that. It's never been local. تو پھر لوگ بیچارے ادھر سے جا کے ٹریننگ لے کے آتے ہیں, یہ ہوتا ہے. لیکن اس سے یہ جو بلڈ ریڈ مون ہو رہے ہیں یہودیوں کے لیے تو نشان, ان کو تو چھوڑے, وہ تو کہتے ہیں کہ جو فنا ہو جائیں, ختم ہو جائیں. لیکن ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہمارا جو یشوع ہے وہ یہودی ہے, اور وہ ہمارا بچانے والا ہے, نجات دہندہ ہے, اور اس لیے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. بٹ لیکن میں پوائنٹ سے ڈائیورٹ نہیں ہونا چاہتی. لیکن کہنے سے میرا مراد یہ ہے کہ ہم ضرور امن پسند لوگ ہیں, لیکن اب ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ذرا اپنی کتابوں کو کھول کر تھوڑا سا دیکھیں, ٹھیک ہے, کہ ہمیں آخری وقت کے لیے ہمیں کیا نشان مل رہے ہیں اور ہماری تیاری اور ہمیں کیسے ہونا چاہیے. جس سے سرفراز کیا ہو گیا کہ ٹیررزم سے لوگ ڈرتے ہیں. ایئرپورٹس پہ جو ہمارا حال ہوتا ہے اگر آپ ٹریول کرتے ہیں نا, کس کی وجہ سے یہ ہوا ہے؟ چند ان لوگوں کی وجہ سے کہ ہم جو تھے بڑے آرام سے جاتے تھے, کسی بھی جہاز پہ بیٹھ جاؤ, کبھی بھی کچھ کیسے کرو, کچھ نہیں ہوتا. اب وہ آپ کو ایسے جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں سرفراز. اور I'm sure کہ جو ریلیجس لیڈیز ہیں, I would like to be scanned, جیسے ٹوٹلی میں اس میں کھڑی ہوں اور پورا میرے بدن کو وہ سکین کریں اور دیکھ کے ایک ایک چیز کو دیکھ سکے. کتنی شرم والی بات ہے. لیکن اس کی وجہ کون ہے, اس کے پیچھے کون ہے, کس نے ہمیں اس جگہ تک لے کے آیا کہ عورتوں کو سرچ کیا جا رہا ہے. ابھی دیکھیں ریسنٹلی نیوز میں بھی یہ بات تھی. اوکے, سرفراز از لوکنگ ویری سیریس, so we got to move on. بڑے غور سے. اور یہ کوئی کسی بھی شخص کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہم سارے انسان جو ہیں. ہاں, اب وقت آ گیا ہے that we listen, اپنا سننے کانوں کو, کیونکہ ہم نے بہت سار بول کے اور اس طرح کا ماحول بنا دیا ہے جس سے انسان اور انسان کے درمیان نفرت. پرمجیت, ایک میں بات کلیئر کر, ہر جو مذہب ہے اپنے طریقے سے لوگوں کو اچھائی بتا رہا ہے, لیکن ہم پھر اچھائی جو ہے وہ کیوں اچھے انسان پیدا کیوں نہیں کر رہی. تو سارا جو مقصد ہے, جو پروفیسی ہے, جو پیشن گوئی ہے, آنے والے وقت میں کیا ہوگا, وہ بائبل مقدس میں تقریباً 3000 سے زیادہ پروفیسیز ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں اور وہ پوری ہو رہی ہیں, تو ہم کیوں نہ ان پر غور کریں کہ کیا پھر ہونے والا.
یہ پرمجیت فار ایگزامپل کل کو جو تھرڈ ورلڈ وار اگر لگتی ہے تو کیا کوئی بچے گا؟ کیا اس میں کوئی انسان کچھ گروپ جو بالکل سیف اور پیسفل بیٹھے رہیں گے؟ نہیں. جب ورلڈ وار ہوتی ہے تو ساری دنیا انوالو ہو جاتی ہے, تو کسی کو یعنی کوئی سکون سے کوئی شخص یا کوئی شہر یا کوئی قریہ یا گاؤں یا کوئی شہر, یہ نہیں کہ وہاں جنگ نہیں پہنچے گی. تو جب ورلڈ وار ہوگی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سے کیسے بچاؤ کیا جائے. ٹھیک ہے نا, اول تو ہمیں سوچنا اگر اس کا اپائے کیا جائے, اگر ہم ورلڈ وار سے بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں ابھی. لیکن جو کہہ لیں کہ ریپیٹڈلی بار بار جو ریڈیکل مسلمز ہیں پوری دنیا میں جہاد کا نعرہ لگائے ہوئے ہیں, انفیڈلز کو مار دو, یہودیوں کو ختم کر دو, مطلب عام یہ نعرہ کہاں, ایران میں, سیریا میں, لیبنان, افغانستان, پاکستان, ایجپٹ, پیلسٹائن, you name it all. I mean these groups are even here in London. ہم نہیں بول رہے, نہیں مطلب آپ پڑھیں نا, انٹرنیٹ نیوز پیپر نیوز دیکھ سکتے ہیں, انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان ہو رہی ہیں اور ہوگی, لیکن اس کو آف کورس بہت سارے لوگ نہیں بات کرنا چاہتے. سرفراز بھی میں دیکھ سکتی ہوں کہ نہیں پسند کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ بہت سارے مسلمز جو ہیں اس چینل کو دیکھتے ہیں. لیکن سچائی کی بات یہ ہے کہ سوسائڈ مطلب جو ہو رہی ہے ان کے ٹیررسٹ کی وجہ سے, یہ کس طرح کی ڈیمونسٹریشن دے رہے ہیں جس سے ہمیں کیا ہے, ہمیں نہیں بلکہ ہمارے جو ایک تو مذہب پہ ایک نفرت کی جو ایک تصویر بن رہی ہے, دوسرا جو ہے جو فنیٹیکلزم ہے, جو فنیٹیکل لوگ ہیں ان کی وجہ سے جو ہے ہمارا معاشرہ جو ہے خراب ہو رہا ہے. اوکے لیٹس موو آن. اب جب یہ اکر ہوں گے تو سرفراز یہ یوں لگتا ہے کہ جنگ لگ سکتی ہے, کیونکہ تھنگز آر ویری ڈفرنٹ. ہم لنڈن میں بیٹھے بہت سیف ہیں, امریکہ جو ہے بہت دور ہے, وہ تو ان کے پاس, تو مجھے آج بھائی ہاورڈ سے بڑی اچھی باتیں پتہ چلی. سرفراز 10% امریکنز کے پاس صرف پاسپورٹ ہے اور انہوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ادھر ہو کیا رہا ہے. لیکن برٹن از سو ایکٹیولی انگیجڈ, ناٹ جسٹ ود مڈل ایسٹ کہہ لیں, پوری دنیا کے اس حصے کے, انڈیا سے بھی آگے, تھائی لینڈ, جو بھی کریں, یہ کتنا انگیج رہتے ہیں, آنا جاتا رہتا ہے. ابھی پرنس ولیم کی بھی شادی ہوئی, اپنی بیوی کو لے کے آسٹریلیا لے کے گیا, تھائی لینڈ گیا, ادھر گیا ادھر گیا. تو ہمیں جو ہے برٹش جو ہے یہ انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں, ہمیں یہ پتہ چلتا رہتا ہے. لیکن امریکن تو بہت دور ہے, تو اس لیے ان کو مطلب جتنی ان کے پاس انفارمیشن ہے سو ہے. اچھا, اب یہ جو بلڈ مون کا جو ہے یہ یہودیوں کے لیے نشان ہے سرفراز, اور اس کے جو بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں نا جو سولر ایکلپس ہے, یہ بھی لگنا ہے. پہلے یہ 2 ریڈ مون ہوں گے, بلڈ مون ہوں گے, اگر تصویر دیکھیں, ہم لوکنگ ایٹ مائی سیلف, تو جو بیچ والا جو ہے یہ نسان والا, جو نسان, یہ میں فیسٹیولز کی بھی بات کریں گے, کون کہاں فیسٹیول بائبل میں لکھے ہوئے ہیں, عیدیں, یہ کون سی عیدیں ہیں. 20 مارچ کو جو یہ ہے جی ایسا لگے, گرہن لگے گا سورج کو. ٹھیک ہے, سورج کو نسان مہینہ ہے. ہاں جی, نسان نہیں فیسٹیول, اچھا فیسٹیول, سوری نسان مہینہ, مجھے بھی نسان مہینہ یہودیوں کے کیلنڈر کے مطابق. تو یہ جو انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں ہمارے سامنے ہیں, اگر جیسے ہم نے دیکھا کہ جینیسس میں خدا نے کہا یہ جب نشان ہوگا میں تمہیں کس لیے دوں گا, آنے والے وقت کے لیے جو ہے خبردار کروں گا. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسا ایکلپس ہوگا, چاند بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا. اب ہم اس سے کیا یہ اندازہ لگائیں کہ یہ ویک اپ کال ہے ہمارے لیے کہ مسیح آنے والا ہے؟ وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے, بے شک چاند لال ہو یا پیلا ہو, یہ تو ہمیں پتہ ہے بھی, یسوع نے آنا ہے. جس دن لارڈ جیسس اٹھائے گئے اس دن ہمیں پتہ ہے کہ خداوند جی نے مطلب واپس آنا ہے, جس طرح سے وہ گئے اسی طرح سے واپس آنا ہے. اب جب جو دنیا کے حالات ہیں, جو سب کچھ ہو رہا ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو 2012 میں پوری جو دنیا تھی ایج پہ تھی کہ فائنینشل کولیپس ہوا کہ نہیں ہوا. گریس کا کیا حال ہوا, بھوکے مرنے لگے لوگ. یہاں تک کہ جو ہمارے پریئر پارٹنرز ہیں وہاں کے, وہ کہنے لگے سسٹر دعا کرو, ہمارے ایشینز کو جہاں کہیں بھی یہ گریکی لوگ دیکھتے ہیں وہ مارتے ہیں. کہتے تم لوگوں کی وجہ سے جو ہمارے بھوک آئی ہے ہمارے ملک میں, تم لوگوں کی وجہ سے جو ہے ایسا ہوا پچھلے دنوں میں. تو ہمارے لیے یہ بہت پریئر ریکویسٹ تھی, جنہیں ہم آف کورس جو پرسنل ہوتی ہیں ہم نہیں آن ایئر آ کے شیئر کرتے, لیکن وہاں کے لوگوں نے جو مائنورٹیز مائگریٹ ہوئی تھی انہوں نے یہ فیس کیا اس پریجوڈسم کو اور اس بات کو کہ ان کی وجہ سے جو تھا, کیونکہ وہ چیپ لیبر یعنی کہ کم پیسے پہ وہ کام کر لیتے تھے, اور ان کی وجہ سے جو تھا گریس نے یہ جو فیس کیا. سو obviously ہم ہمیشہ سرفراز ٹارگٹ الزام جو آنے والی قومیں ان پر بالکل, بیکاز ہم نہ یہ بھولیں کہ ہم یہاں جو ہیں مسافر میں نہیں, ہم پردیسی ہیں,
we are ہماری مطلب this is our country fair enough, لیکن پھر بھی you know we're not نسل و رنگ کی وجہ سے بہت کہہ سکتے ہیں. اچھا جس سے جو ہے یورپ پہ بھی اب امریکہ پہ اتنا اثر ہوا ہے کہ اس کے جو دوست ہیں کہہ لیں, کیونکہ اس وقت جو ہے رشیا جو ہے نا بہت اونچائی پہ جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ان کی بڑی صلح صفائی ہے, بڑی مطلب ان کنٹریز کا جن کا میں نے نام مینشن کیا, مطلب عرب ورلڈ کے ساتھ بہت فرینڈلی ہے, بڑا ان کو لیڈ ان کو گائیڈ کر رہا ہے. بٹ دیٹ آلسو شوز کہ ہو سکتا ہے جب یہ بلڈ ریڈ مون ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ سارے ملک تیار ہو جائیں. ان امپلائمنٹ بہت ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا, لوگ جو ہے تنگ ہیں, لوگ سڑکوں پر ہیں ابھی بھی. بتائیں ابھی آپ نے جو خبریں دیکھی, آپ مختلف ٹی وی دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے مختلف جو ممالک ہیں وہ سڑکوں پر آج سے تقریباً 2 سال یا 2.5 سال ہو گئے ہیں, وہ ایجیٹیشن ہو رہے ہیں, سڑکوں پر مارا ماری ہو رہی ہے, بھگدڑ مچی ہوئی ہے. اور آج ہی ایک ملک میں الیکشن بھی ہوئے ہیں کہ پھر سے جو ان کا جو آئین ہے, ان کے جو قانون ہے پھر سے بدلے جائیں. ہاں جی, ایجپٹ میں. تو اس طریقے سے یہ جو سیریا میں لے لیں تو لبنان میں لے لیں, ابھی جو ظاہری بات ہے جہاں جنگ ہوتی تو لوگ جو بھاگ کر مختلف ممالک میں سرحدی ملکوں میں جاتے ہیں, تو وہاں لبنان میں, ٹرکی میں مشکل میں ہے. اچھا ایک بات بہت دل ہلا دینے والی بات ہے سرفراز, کہ جو بھی اسرائیل کو ڈیوائیڈ کرے گا, اس کو کچھ کرے گا, آپ نے دیکھا کہ جب بھی بش نے بھی کوئی ایسی, پریزیڈنٹ بش کہنا چاہیے, جب بھی انہوں نے کوئی بات کی سونامی بہت آئی, امریکہ میں بہت نقصان ہوا. جب بھی انہوں نے کوئی ایسی اسرائیل کے لیے کوئی بات کہی تو بہت امریکہ کو دکھ اٹھانا پڑا. اتنی بڑی بڑی کون سی کٹرینا آئی, اور پھر کیا کیا چارلی آئی, پتہ نہیں کون سی سونامی نہیں, what do you call them, ہریکنس, ہاں جی ہریکن جو ان کے آتے ہیں وہ آئے, بہت نقصان اٹھایا گیا. اب ایک بات یہ ہے کہ جب پریزیڈنٹ باراک اوباما جو ہے انہوں نے بھی ایک ایسی بات ڈکلیئر کی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کے بہاف پہ, جو 1967 پہ جو انہوں نے جیسے ویسٹرن وال جس کے ہم بہت بات کرتے ہیں, اردو میں بتائیں کیا کہتے ہیں, دیوار گریا کہتے ہیں, جہاں دیوار کے پاس کھڑے ہو کر بہت سارے لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, وہ بھی جو تھی 1967 میں, ایکچولی یوم کپور جو وار ہوا تھا اس وقت ان کو وہ جگہ ملی تھی. سو 1960 پری 1960 جو 67 یعنی کہ 1948 میں جتنی جگہ ان کو ملی تھی وہ کہتے ہیں اتنی ہی انہوں نے سائن کر دیے ہیں. دیٹس ویری اسکیری ایکچولی. انہوں نے سائن کر دیا, پاسٹر کہہ رہی ہیں, اب کاش پریزیڈنٹ باراک اوباما جب ریٹائر ہو تو پاسٹر ہی بن جائے. میرے منہ سے پاسٹر نکلا ہے, پروفیسی میں ہو گئی ہے, بس دیٹس اٹ ڈن. تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کو اسی طرح مطلب واپس 1948 میں جو ملا تھا حصہ وہی ان کو دے دیا جائے, اور باقی کا جو ہے وہ پیلسٹائن کو دے دیا جائے. اب جب ہم زبور 83 کی روشنی میں چلیں دیکھیں تو اس میں یہی ہے کہ اب کی جو انٹینشنز ہے عرب ورلڈ کی, جو اب انٹینشن ہے وہ ہے کہ اس کو زمین کو لینا, اسرائیل کو لے لینا. ٹھیک ہے, زمین کے لیے جو ہے لڑائی ہو رہی ہے. اوکے, اینی ہاؤ لیٹس موو فردر. اب جب 2013 سے لے کے تھرو 2014 پہ جو ہے یہ ساری ایونٹس جو شروع ہوئی ہیں 2011 سے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے سننے والی, 2011 سے یہ جو اپرور ہوا ہے جو مڈل ایسٹ میں سب کچھ ہوا ہے, یہ سارا بلڈ اپ کرے گا اس وار کی طرف. اور اٹ از کوائٹ پاسبل کہ جو 2014 یعنی کہ اس سال وہ جنگ لڑ سکتے ہیں. اور وہ جو لوگ تیار ہو رہے ہیں, یو نو دیر از اے ہالی ووڈ اسٹائل مووی جو ایران نے بتائی ہے, جیسے سفید گھوڑے پہ جیزس آئیں گے, اسی طرح بالکل ایگزیکٹلی کہ خلیفہ آئے گا, اور وہ جو ان کو, ہم تو مطلب سرفراز تو بہت اس کے اسٹڈی کو جانتے ہیں, بٹ آف کورس وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ, لیکن ان کا بھی یہ خیال ہے کہ جیسے ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ لارڈ جیزس آئیں گے واپس, اسی طرح سے جو ہے عرب ورلڈ ہے, اور خاص طور پہ ایران شیعہ ہے, شیعہ ہیں, وہ بلیو کرتے ہیں کہ ان کا خلیفہ یعنی خلیفٹ امام مہدی, ہاں جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ جو ہے جلد واپس آئیں گے, اس لیے وہ نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں. اور یہاں تک وہ تیار ہیں کہ جو سچ میں کہتی ہوں, اگر آپ دیکھیں ان کے جا کے ان کے ٹی وی پہ ہر جگہ پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ہے جروسلم کو ہے ہم اپنی کیپٹل بنائیں گے, ناٹ کائرو, ناٹ نیو یارک, ناٹ دس دیٹ دی ادر, بٹ اٹ ہیز ٹو بی جروسلم. سو اٹس اے ویری کائنڈ آف انفارمیٹیو پروگرام ہے ہم سب کے لیے کہ بڑی انفارمیشن آپ کو ملے. تو بلڈ مون اس بات سے اکر کرتے ہیں کیونکہ یہ ریلیجس فیسٹیول عید کے دن ہو رہا ہے, عید کے ٹائم پہ آ رہے ہیں, اس لیے کوائٹ پاسبل ہے. اور ساتھ اس کی جو صرف چاند کا ہونا نہیں بلکہ سورج بھی اپنی روشنی چھوڑ رہا ہے, یہ ایک بہت بڑی نبوت ہے, بہت بڑی پروفیسی ہے. ہمیں میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ یہ انجیل مقدس جو ہے
تقریباً 2000 سال جو ہے وہ تو پتہ ہے لوگوں کو. 2000 تو اس میں جو ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب یعنی ایکٹ چیپٹر 2 اس کی ورس 20 اس میں لکھا ہے. سرفراز if you just hold on there, میں نے ایک کیوں کیا ہوا کلپ, that's really good. ہولی اسپرٹ آپ کو واقعی لیڈ کریں. Can we just share that جو اپنے ہم نے تیار کر کے رکھا تھا, کیونکہ یہ پاس جان ہیگی نے بھی اپنی منسٹری سے جو ہے لوگوں کو دکھایا. اگر وہ پلے کر دیں تو پلیز I'd really appreciate it. It shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my spirit upon all flesh. And your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my spirit, and they shall prophesy. And I will show wonders in heaven above, and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before that great and notable day of the Lord come. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Hallelujah. Hallelujah. دیکھیں یہ نشان ہیں ہمیں دکھائے جائیں گے. یہ جو یوئیل کی کتاب تھی, جوئیل کی کتاب, اس میں سے انہوں نے پڑھا ہے یوئیل کی کتاب میں سے, اور اس میں پیم جی پہلے سے لکھا ہے کہ یہ تقریباً 800 سال پہلے یہ کتاب خداوند یسوع مسیح سے پہلے, یعنی جب وہ زمین پر ان کی منسٹری تھی, زمین پر تھے وہ ان کی, ٹھیک ہے, وہ تھے کہ 31 آیت میں لکھا ہے, اور 30 میں چیپٹر 2 یوئیل چیپٹر 2 ورس 30, اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا. یہ کوئی نبی نہیں کہہ رہا, خدا کہہ رہا ہے. خدا نبی کے ذریعے, یوئیل نبی کے ذریعے کہتے ہیں, اور میں یعنی خدا زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا, یعنی خون اور آگ و دھوئیں کے ستون, ٹھیک ہے نا جی. اور اس سے پیشتر کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے. آفتاب یعنی سورج, آفتاب اردو میں کہتے ہیں, آفتاب تاریک یعنی جو پہلے آپ نے کالے رنگ کا دیکھا سورج, اس میں یہ گرہن لگا ہوا ہے, یہ بالکل اس کی کوئی روشنی نہیں رہے گی, چاہے یہ خدا بہتر جانتا کتنی دیر تک یہ لگا رہے گا. اور میں لکھا ہے 31 آیت یعنی ورس 31, اس سے پیشتر کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے, آفتاب تاریک اور مہتاب یعنی چاند مہتاب خون ہو جائے گا. یہ بڑی خوبصورت بات, دو چیزیں ہمیں کلیئر لکھیں کہ رائٹ, چاند جو ہے خون ہو جائے گا یعنی سرخ ہو جائے گا. اچھا, یہ جو اور ہو رہا ہے کب, جب ان کی عیدیں ہیں, اور ان کے درمیان جو ہے پہلے 2 بار ہو جائے گا 2014 میں, اور بیچ میں کیا آ رہا ہے 2015 میں جو ہے جیسے آپ نے کہا چاند گرہن ہو جائے گا. یہ ایک بڑی مطلب ایسا ہوا نہیں اور نہ ہی ہونے والا ہے آگے آنے والے سالوں میں, جیسے مطلب ہم بتا چکے ہیں پہلے. اور جب یہ ہوگا تو اس میں کیا ہے کہ جو 14th ڈے آف نیسان جو مڈل میں جب دیکھا نا 2014 میں, تو یہ جو کالا ہو گیا چاند, سورج جو ہے اپنی روشنی چھوڑ گیا. آپ اگر دیکھیں لیویٹیکس 23:5 میں دیکھیں, اور اس میں یہ جو ہے پاس اوور کا جو عید جو ہوگی, کیونکہ آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ کون سی کس طرح کی عید ہوگی, کیوں یہ یہودی لوگ مناتے ہیں, تو اس کو آپ اپنے ٹائم میں پڑھ بھی سکتے ہیں. میں آپ کو تصویر دکھانا چاہتی ہوں کہ پاس اوور جو منایا جاتا تھا, سوری وہ تو we'll leave that for now. پاس اوور کا جو ہے تھوڑا سا 23:5 صرف پڑھ دیں آپ, لیویٹیکس 23 verse 5. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے ڈیپ نہیں جانا چاہتی, کیونکہ I know a lot of you won't be able to follow it, لیکن اس کو آپ اور اپنے اون ٹائم میں پڑھیں. تو خدا نے کیا کہا تھا جب موسیٰ سے بات کی, تو اس نے کہا کہ یوں تو اپنے اسرائیل کے جو بچے ہیں جو لوگ ہیں ان سے بتاؤ. ہاں جی 23 پڑھیں, 23 1 to 5 بھی پڑھ دیں پھر تھوڑا سا, بٹ یو کین ریڈ دیٹ ان یور اون ٹائم. یا 23 ہاں جی 23 ورس پہلی سے پڑھو, پہلے سے 5 تک پڑھ دیں تھوڑا سا. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہا کہ خداوند کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجموعوں کے لیے اعلان دینا ہوگا, میری وہ عیدیں یہ ہیں. 6 دن کام کاج کیا جائے, پر 7واں دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہے. اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا, وہ تمہارے سب سکونت گاہوں میں خداوند کا سبت ہے. خداوند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجموعوں کے لیے وقت معین پر کرنا ہوگا سو یہ ہیں.
فسا اور بے خمیری روٹی، ٹھیک ہے، فسا والی، بالکل پاس اوور کی عید جو ہے. پھر اس کے آگے آپ نوٹ کر لیں، اپنے اون ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں. اسی کو اگر چیپٹر کو 23 آنورڈز پڑھیں تو اس میں آوار اردو میں کہتے ہیں، آوار. اوکے، تو ٹھیک ہے، یہ اس کو جو ہے اس سے آپ مطلب لگا سکتے ہیں اندازہ کہ یہ عیدیں جو ہے ان پہ یہ بلڈ ریڈ مون ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس 5 منٹ ہیں. دیکھیں پیم، چاند اور سورج کا جو وقت مقرر ہے خدا کے ہاتھ میں، ایگزیکٹلی انسانوں کے ہاتھ میں نہیں. اور جو عیدیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھی ہوئی ہیں عزیز بہنوں بھائیو، خدا نے، یہوہ خدا نے اسرائیل کو وقت عید کا نام دیا تھا، عید کا جو وقت مقرر کیا گیا تھا، اور عید جہاں کرنی تھی اور کیسے کرنی تھی وہ بھی بتایا گیا تھا. ٹھیک ہے، ہم نے تقریباً سارا وہ کور کیا، جیسے ایزیکیل 38 39 اور زبور کا بھی کیا ہے. پھر ہم نے جینیسس میں بتا دیا نشان ہو گئے. ایک آیت میرے لیے پلیز اگر آپ پڑھ دیں، مرکس رسول کی انجیل اس کا 13 چیپٹر اور اس کی 24 سے لے کے 46 تک، آئی تھنک would be just right. ہاں جی. But in those days the sun shall be darkened، یعنی کہ eclipse جس کی ہم بات کر رہے ہیں، and the moon shall not give its light، eclipse کی بات ہوگی. Then shall they see the Son of Man coming in the clouds of the heaven with power and great glory. مطلب یہ ہم سیٹ نہیں ڈیٹ کرے کہ یسوع واپس آ جائیں گے، کیونکہ مجھے لگتا ہے ایز اے بلیور ان کرائسٹ، خدا کرے مطلب اینی ٹائم یسوع آ سکتے ہیں، لیکن ایز اے بلیور میں دیکھ سکتی ہوں کہ ہر ایک گھٹنا جھکے گا اور ہر ایک زبان اس کا اقرار کرے گی. ابھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس مقدس کلام کو نہیں سنا اور سمجھا نہیں ہے. سو خدا نے موقع دینا ہے سب کو، ہے سرفراز. تو یہ جو جب نشان ایسے ظاہر ہوں گے تو یہ سمجھنا کہ ہماری نجات نزدیک ہے، یعنی کہ ہمارا بچانے والا بہت نزدیک لینے آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اینڈ آف ایج ہے، لیکن ہمیں واچ مین کی طرح جو ہے اسے دیکھنا. اینڈ دیر آر سو مینی ادر، میں حوالے آپ کو دے سکتی ہوں، بٹ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ ہمیں جو ہے ان چیزوں سے ڈرنا نہیں ہے. ہماری اگر آپ نے توبہ نہیں کی، یعنی کہ یسوع کو نہیں اپنا نجات دہندہ مانا، تو اب وقت ہے عزیزو، دس از جسٹ ون آف دا پروفیسیز دیٹس گوئنگ ٹو بی فلفلڈ. لیکن اس کے آگے اتنی زیادہ نبوتیں ہیں جو بھی پوری ہونی ہے. تو کیا ہمیں تیار ہونا ہے. آخر میں یہی کہوں گی کہ ہمیں تیاری لینی ہے. ان باتوں سے 3 اشارے ملتے ہیں. پہلا تو یہ اشارہ جو یہودیوں کے لیے ہے، جی ٹھیک ہے نا. دوسرا اشارہ ان جو بلڈ جو مڈل میں ہے نا سورج والا، وہ دنیا کے لیے ہے، دنیا کے لیے، ہول ورلڈ کے لیے. اور دوسرا نمبر یہ ایک، اگر ہم اس میں چلے جائیں، مکاشفہ کی کتاب جو لاسٹ بک ہے بائبل کی، تو اس میں یہ ہے کہ یہ آفت کی طرح ہوگا، یعنی پوری دنیا میں آفتیں آئیں. صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا. پیالے الٹے جائیں گے اور ٹرمپٹ ہیں اور بہت سارے اور ہیں. سفر یہ تو ہوگا ہی، کیونکہ جب ایسے حالات اس مطلب جو کچھ اسرائیل کے ساتھ ہوتا ہے، تو خداوند کہتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو جو ہاتھ لگاتا ہے نا اس کا، یعنی کہ جیسے کہہ لیں کہ ناف میں انگلی ڈالنا پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے. یہ مقدس کلام کے مطابق ہے. جو یہودیوں کو برکت دے گا خدا سے برکت دے گا، جو اس کے ساتھ بے انصافی کرے گا، چھیڑے گا، مطلب ان کو خدا کہتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھیڑے گا. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں جو اتنا کلام دے دیا گیا، اتنا دن رات جو ہے ایونجلزم ہو رہا ہے گلوری ٹی وی پہ، ہمیں بڑی سیریسلی اس کو لینا ہے. اور خاص طور پہ آخری وقت میں جب ہم نے پریئر میٹنگز میں بھی ملنا ہے، ہاتھ پکڑ کے، اور بے شک اگر تیل لے کے ایک دوسرے کو انوائنٹ کرو، کانوں کو، آنکھوں کو، سر کو، کہ خدا ہماری کانوں کو کھولے، ہماری آنکھوں کو کھولے، کہ ہم یسوع کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں. جب وہ نرسنگا پھونکا جائے تو ہمارے کان، روحانی کان سن سکیں اور ہماری روحانی آنکھیں یسوع کو دیکھ سکیں. ہاں پیم، ایک جو تیسری جو دعوت اس میں ہے، جی عزیز بہنوں بھائیوں، پہلے یہ مشکل ہے یہودیوں کے لیے، دوسری مشکل ہے یہ پوری دنیا کے لیے، اور تیسری ایک خوشخبری ہے وہ چنے ہوئے لوگوں کے لیے کہ اگر یہ آخری وقت، نہ خدا جانتا ہے، نہ میں جانتا ہوں، نہ پرمجیت، اگر یہ آخری وقت سے تھوڑا سا پہلے ہے تو ان لوگوں کو جو کلیسیا کے لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ، ان کو تیاری کر لینی چاہیے. جیسا کہ پیم نے کہا کہ اپنے انائنٹ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ خداوند یسوع مسیح اس وقت سے پہلے کہ ان کے قدم لگیں مطلب کہ پہاڑ کے اوپر، زیتون کے پہاڑ، اس سے پہلے خداوند اپنی کلیسیا کو اٹھا کے لے کے جائے گا. خداوند یسوع مسیح اس وقت کے لیے مسیحی کلیسیا پوری دنیا کی تیار ہو جائے. ان چاند کو یہ نشانہ جو دکھائے جا رہے ہیں، یہ بائبل مقدس کہتی ہے، تو اس سے پہلے آپ تیار ہوں کہ اس بڑی مشکل آفتوں سے بچیں. اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو، دلہن کو اٹھا کے آسمان پر لے جائے. God bless you, we love you till next time. اگلے پروگرام کے لیے تیاری لے، بائبل میں
what would you say in the closing moment? Bible کو پڑھیں اور دل سے لگا کے رکھیں. آمین آمین آمین. Hallelujah. Bless you. And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my Spirit upon all flesh. And your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my Spirit, and they shall prophesy. And I will show wonders in heaven above, and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before that great and notable day of the Lord come. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved.